اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے آداب تفسیر قرآن۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار کتابیں اور صحائف آسمان سے نزول فرمائے، جن میں تورات، زبور، انجیل اور مختلف صحائف مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ پر نازل ہوئے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں کتاب اللہ کا نام دیا گیا، لیکن آج وہ تمام کتابیں اپنی اصلی حالت، اپنی اصلی شکل، اپنی اصلی عبارت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تحریف اور مختلف انداز سے ان کتابوں کے اندر بہت سارے مواد کو ختم کر دیا گیا اور بہت ساری نئی چیزیں ان کے اندر شامل کر دی گئی۔ الغرض، وہ تمام کتب اور صحائف آج محفوظ نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اپنی اصلی حالت، اصلی عبارت کے اندر آج بھی روئے زمین پر موجود اور محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، جس کے لیے ارشاد باری تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کو، جو آخری امت ہے، یہ انعام اور اکرام سے نوازا گیا۔ اسی طرح یہ آخری امت آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن قیامت والے دن اس امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور اسی طرح یہ امت جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلا قدم جو جنت کے اندر داخل ہوگا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قدم ہوگا، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جو قدم جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم ہوں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم جنت میں داخل ہوں گے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اسی طرح پانچویں نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ جنت میں تشریف لے جائیں۔ یہ مقام، یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس وجہ سے دی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ بہترین امت ہے جو نیکی کا حکم کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو مقام دیا یہ علم کی بنیاد پر دیا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں
تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لیں تو 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر ایک باب علم کا سیکھ لیں تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا۔ تو اسی طرح یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا باعث عبادت ہے، اسے سیکھنا باعث فضیلت ہے۔ اب قرآن مجید کے کچھ آداب ہیں۔ آج کل ایک عمومی طور پر مرد و خواتین بہت سارے ایسے اکثریت میں ہے جو 5 سورہ کی ہی تلاوت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ 5 سورہ کی تلاوت کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے، لیکن پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑے اجر و مقام کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین سیکھنے والا اور سکھانے والا وہ قرآن مجید کا ہی علم والا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے مختلف آداب کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا آغاز کریں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع واجزم۔ تو یہ فضیلت اور مقام قرآن مجید کا آداب ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو قرآن مجید کا دیکھنا یہ بھی باعث اجر ہے۔ قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا چھونا، قرآن مجید کا دیکھنا، یہ سب چیزیں ہی باعث عبادت ہیں، لیکن اس کے ادب کے اندر ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو اٹھائیں تو آپ باوضو ہوں۔ ہاں زبانی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بغیر وضو کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن اگر قرآن مجید کو چھونا ہے، اٹھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ اور اسی طرح جو مرد جنبی حالت میں وہ بھی قرآن مجید کو نہ چھوئے، اور اسی طرح جو عورت حیض کی حالت میں وہ بھی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ قرآن مجید کو پاکیزگی کی حالت میں چھوئیں۔ اب اگر ہم دیکھیں اس قرآن مجید کے علم کا دوسرا باب وہ ہے اس کی تفسیر۔ اب تفسیر کے لیے اصول یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تفسیر مختصراً کہیں مل رہی ہے تو اس کی تفصیل کی صورت میں قرآن مجید کی دوسری جگہ موجود ہو، اور اگر اس کی تفسیر قرآن مجید سے نہ ملے تو پھر تفصیل حدیث مبارکہ سے لیں گے، کیونکہ سب سے پہلی تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور وہ قرآن مجید کا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ سب سے پہلے ہے، یعنی تفسیر قرآن قرآن سے، تفسیر قرآن حدیث مبارکہ سے۔ اسی طرح تیسری تفسیر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لی جائے گی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی ان کے درجات ہیں، طبقات ہیں۔ سب سے اول تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اس امت کا فقیہ اور جنہیں اس امت کا مفسر خود صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا، اور وہ سب سے بڑے مفسر بھی تھے اور سب سے بڑے فقیہ بھی تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یہ شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کہ اے اللہ انہیں قرآن مجید کا ماہر بنا دے، پھر ان سے اس تفسیر کو لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور اس کے بعد
تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، پھر اسلاف اکابرین سے، محدثین مفکرین علماء اکرام سے، کیونکہ یہ اس امت کا سرمایہ ہے اور ان کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اگر ہم ان تمام تفسیروں کو نہ لیں تو پھر ہم خود ایسی تفسیر کریں گے کہ جو ہم جہالت کی طرف نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔